ابلیس شیطانوں کا باوائے آدم ہے۔ ابلیس کے پیروکاروں میں انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی۔ ابلیس نفس کو وسیلہ بنا کر انسان پر حملہ کرتا ہے۔ ابلیس کے وجود میں 99 مظاہر ہیں اور 7 مظاہر بنیادی ہیں، مثلاً دنیا، شہوات اور لذت، ریا، علم، عجب، طلب راحت اور معرفت الہیہ۔ ابلیس دنیا کو پرکشش بنا کر انسانوں کو مشرک اور کافر بناتا ہے۔ شہوت اور لذت کے ذریعے وہ مسلمانوں پر جال ڈال کر تباہ کرتا ہے۔ عجب کے ذریعے وہ نیک انسانوں کے اعمال خوشنما بنا کر آہستہ آہستہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ریا کے ذریعے وہ عابدوں اور زاہدوں کو ورگلاتا ہے۔ علم کے ذریعے وہ علماء کو تکبر میں مبتلا کر کے بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ابلیس کے لیے ایک جاہل کے مقابلے میں ایک عالم کو ورگلانا نہایت آسان ہے۔ طلب راحت کے ذریعے وہ عبادت میں مصروف نیک بندوں کو سہل پسند اور آرام طلب بنا کر دین سے دور کر دیتا ہے۔ معرفت الہیہ کے ذریعے وہ صدیقین، اولیاء اور عارفین پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے اعتقاد پر حملہ کرتا ہے، لیکن اللہ والوں کے سامنے اس کی مکاری واضح ہو کر آ جاتی ہے، لہٰذا وہ انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ رات ہوتے ہی ابلیس اپنے چہرے سے نقاب اتار دیتا ہے اور پوری طرح سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ غصہ دلا کر عقل قبض کر دیتا ہے، جھگڑا کرنے اور بڑھانے کا ماہر ہے، تہمت الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ عورتوں سے بڑا ہتھیار اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ وہ عورتوں کے ذریعے نیک لوگوں کو ورگلانے، ترغیب دینے اور پھسلانے کا کام لیتا ہے۔ شکر اور صبر کی کمی کی وجہ سے یہ عورتیں جلد ابلیس کے فریب میں آ جاتی ہیں، پھر اس کی ایسی اعلیٰ کار بنتی ہیں کہ آج بھی ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک ایسی لڑکی سے واقف ہوں جسے جنت کی بجائے دوزخ پسند تھی۔ وہ دوزخ میں بھڑکتی ہوئی آگ سے قطعاً خوف زدہ نہ تھی۔ وہ کہتی تھی، مجھے آگ پسند ہے، میں شعلوں سے نہیں ڈرتی، مجھے آگ میں جل کر بڑا مزہ آئے گا۔ یہ بات 20-22 سال پرانی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ شعلہ پسند لڑکی کہاں ہے، زندہ ہے یا چل بسی۔ دم آخر اس کے لبوں پر ابلیس کا نام تھا یا اللہ کا کلمہ۔ اگر زندہ ہے تو کن حالوں میں ہے میں نہیں جانتا۔ مسکن میں ڈیفینس کے اپارٹمنٹ میں تنہا رہنے والی آرزو میں اس لڑکی کی کئی جھلکیاں موجود ہیں۔ مسکن کی مائی پنکھی جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے، ابلیس کی خاص پیروکار ہے۔ زندگی کے تلخ حقائق سے بھرپور اس کہانی میں زیادہ تر کردار منفی ہیں جو شیطانی روپ دھارے ہوئے ہیں۔ یہ اندھیر مچاتے ہوئے کردار کس طرح اپنے انجام کو پہنچتے ہیں کا اندازہ تو آپ کو پوری کہانی سن کر ہی ہوگا۔ شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ جس نے اللہ کی رستے کو مضبوطی سے تھاما وہ فلاح پا گیا، اور جو شیطان کے پیچھے بھاگا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ وہ اس گلی کا آخری مکان تھا۔ گلی بند تھی اور پیچھے قبرستان تھا۔ مکان سرخ اینٹوں سے بنا تھا، دیواریں پلاسٹر سے محروم تھی، اینٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ لکڑی کا دروازہ تھا، لکڑی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ 2 پٹ کے اس دروازے پر کبھی کوئی تالا نہیں لگتا تھا۔ تالا لگتا بھی کیسے؟ کوئی کنڈی ہی نہیں تھی، نہ ہی دروازے کے آگے اور نہ ہی پیچھے۔ ضرورت کے وقت کیواڑوں کے پیچھے ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، ورنہ دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ جو اس گھر میں رہائش پذیر تھا اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ دروازہ کھلا ہے یا بند۔ اس پرانے مکان میں ایک 80 سالہ بڑھیا رہتی تھی۔ جھریوں بھرا سانولا چہرہ، درمیانہ قد، دبلی پتلی سیدھی کمر، سفید سیاہی مائل بال، منہ میں پورے دانت، کالی گہری آنکھیں، آنکھوں میں ایک خاص شیطانی چمک، چست اور مستعد۔ کسی صورت 80 کی نہ لگتی تھی۔ 2 کمروں کے اس گھر میں وہ تنہا رہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کو باورچی خانہ تھا اور بائیں ہاتھ کو کمرے کا دروازہ تھا۔ بڑا صحن تھا اور صحن کے آخر میں غسل خانہ تھا اور اس کے ساتھ بیت الخلا۔ کمرے کے دروازے کے بائیں جانب نلکا لگا تھا۔ اس نلکے کے گرد 4 فٹ کی 6 انچ اونچی منڈیر تھی۔
نل کے نیچے اسٹیل کی ٹوٹی پھوٹی آدھی بھری ہوئی بالٹی میں اسٹیل کا ایک ڈونگا پڑا تھا۔ صحن میں ایک نیم کا درخت جھکا ہوا تھا۔ اس درخت کی جڑیں اگرچہ قبرستان کی طرف تھیں، لیکن تنے کا اوپری حصہ دیوار میں چنا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا درخت تھا جو آدھا اس گھر کے صحن میں اور آدھا قبرستان کی طرف سایہ کیے ہوئے تھا۔ اینٹوں کی اونچی اونچی دیوار کے اس طرف سے چرسی قسم کے مردوں کے بولنے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ اس 80 سالہ بڑھیا کے بارے میں محلے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش میں تھیں۔ خالہ صابرہ کا خیال تھا کہ مائی پنکھی بنجارن ہے، یہ کسی شہری بابو کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنا قبیلہ چھوڑ آئی تھی، بعد میں وہ شہری بابو اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ پنواڑی شوکت مائی پنکھی کا تعلق کلکتے سے جوڑتا تھا۔ ارے تھیٹر میں کام کرتی تھی، یہ گردش اس زمانے نے اسے لاہور پہنچا دیا۔ نائی مشتاق کا خیال تھا کہ یہ بنگالن ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق شاہی محلے سے تھا۔ اپنے وقت کی بہترین رقاصہ تھی یہ، پھر وقت نے اسے کنارے لگا دیا۔ اور کسی کا خیال تھا کہ یہ جادوگرنی تھی۔ مائی پنکھی کے گھر کے سامنے ایک جھونپڑی پڑی تھی۔ اس جھونپڑی کے باہر کھری چارپائی پر ایک سیاہ فام بڈھا حقے کی نئے منہ میں دبائے ہر وقت کھو کھو کرتا رہتا تھا۔ اس بڈھے کی ایک جوان بیٹی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی جو گھروں میں کام کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بڈھا دراصل مائی پنکھی کا شوہر ہے، لیکن اب دونوں اس طرح الگ ہوئے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ اصل میں مائی پنکھی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، محض قصے کہانیاں تھیں، قیاس آرائیاں تھیں۔ یہ قصے اس لیے پھیلے کہ مائی پنکھی کا محلے میں آنا جانا تو دور، گلی کے لوگوں سے بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ کسی سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ شروع میں گلی کے کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ مائی پنکھی گھر میں تنہا رہتی ہے، بڑھیا ہے، اسے کھانا دینے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر کھانا لوٹا دیا کہ وہ مرچیں نہیں کھاتی۔ کسی نے شیرنی دینے کی کوشش کی تو پھر یہی جواب ملا کہ وہ میٹھا نہیں کھاتی۔ جب صابرہ خالہ نے سنا تو غصے میں کہا، اس منوس کو تو کوئی زہر دو، وہ خوشی سے کھا لے گی۔ یہ بات اگرچہ تنزن کہی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ مائی پنکھی کو زہر دیا جاتا تو وہ اس کی صحت پر کوئی اثر نہ کرتا۔ مائی پنکھی ہمیشہ سیاہ لباس میں رہتی تھی۔ وہ لہنگا اور کرتی پہنتی تھی، آنکھیں ہر وقت کاجل سے بھری ہوتی، گلے میں سیاہ ڈوری میں بندھا چاندی کا ایک تعویذ لٹکا رہتا تھا۔ اس تعویذ کو وہ کبھی گلے سے نہیں اتارتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا نام پنکھی کس نے رکھا تھا۔ وہ تیز ضرور چلتی تھی، لیکن اس کے پنکھ نہیں لگے تھے کہ وہ اڑتی ہوئی محسوس ہوتی۔ پھر جوانی میں تو ویسے ہی پنکھ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جوانی بذات خود پنکھ ہوتی ہے، بندہ ہر وقت اڑان بھرتا ہی رہتا ہے۔ مائی پنکھی کی جوانی یقیناً قیامت تیز رہی ہوگی، کسی کو اس کا نام پنکھی رکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ ابھی صبح ہوئی تھی، نیم کی رسیدہ پتیاں صحن کی اینٹوں کے فرش پر پھیلی ہوئی تھی۔ نیم کے درخت پر کبوں اور چڑیوں کی کائیں کائیں اور چہچہانے کی مشترکہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ کبے دیوار کی منڈیر پر ادھر سے ادھر پھرکتے پھر رہے تھے۔ ایک سفید بلی اچانک دیوار پر نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھتے ہی کبوں نے اڑنے کی کوشش کی، لیکن جان بچا کر اڑتے ہوئے ایک کبے کو سفید بلی نے اپنے منہ میں دبوچ لیا اور وہاں سے باورچی خانے کی چھت پر زخم لگائی اور پھر صحن میں کود گئی۔ مائی پنکھی ایک چولہے کے سامنے پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور ایک مٹی کی بڑی ہنڈیا شولوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ہنڈیا میں سیاہ محلول ابل رہا تھا۔ مائی پنکھی نے بلی کو دیکھا جو باورچی خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ انجو، تو آ گئی؟ مائی پنکھی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بلی کیا جواب دیتی؟ اس کے منہ میں بڑبڑاتا ہوا کبا تھا۔ مائی پنکھی نے اس کبے کو بلی کے منہ سے جھپٹ لیا اور کائیں کائیں کرتے زندہ کبے کو ابلتے سیاہ محلول میں جھونک کر مٹی کا ڈھکن ڈھک دیا اور اس ڈھکن پر وزنی اینٹ رکھ دی۔ چند لمحے تو کبے کی آواز اور پھڑپڑاہٹ سنائی دی، اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ سفید بلی باورچی خانے کی دہلیز پر لیٹ گئی تھی۔ یوں تو اس بلی کا جسم سفید تھا، لیکن منہ کالا تھا۔
دونوں کان سیاہ تھے، پونچھ اور پنجے کالے تھے، آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ وہ عجیب بلی تھی، اسے دیکھ کر خوف اور پیار بیک وقت دونوں آتا تھا۔ 10 منٹ تک ہنڈیا چولہے پر چڑھی رہی۔ مائی پنکھی لکڑیاں اوپر نیچے کر کے چولہے کی آنچ تیز کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ڈھکن کے اوپر سے اینٹ اٹھا کر ہنڈیا کے پیچھے کھڑی کی اور جلتی ہنڈیا بغیر کسی کپڑے کے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتار دی۔ ہنڈیا سامنے رکھ کر اس نے مٹی کا ڈھکن ہٹایا۔ یکدم بھاپ اور شدید بدبو کا بھپکا نکلا۔ مائی پنکھی کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اس نے مسکرا کر گہری نظروں سے کالے منہ کی سفید بلی کو دیکھا۔ بلی اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے دروازے سے اٹھی۔ اس نے اپنے اگلے پاؤں پھیلائے، انگڑائی سی لی اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ مائی پنکھی نے کھولتے سیاہ محلول میں ہاتھ ڈال کر کوے کو پکڑ کر نکالا۔ چند لمحے اس نے اسے ہنڈیا کے اوپر پکڑ کر رکھا۔ جب محلول ٹپکنا بند ہو گیا تو وہ کوے کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھی اور باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زور سے بولی، لے بگا، لے بگا۔ یہ کہہ کر اس نے کوے کو اوپر اچھال دیا۔ کوا اوپر جاتے ہی گم ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ چیز نے اسے لپک لیا ہو۔ پھر وہ واپس باورچی خانے میں آئی، پورے اطمینان سے پیڑھی پر بیٹھی اور مٹی کی ہنڈیا کو کنارے سے پکڑ کر گھمایا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق نیچے بیٹھی ہوئی چیزیں محلول میں مل گئیں تو اس نے ہنڈیا منہ سے لگا لی۔ یہ ٹھیک ہے، محلول ابل نہیں رہا تھا، لیکن اتنا گرم ضرور تھا کہ کوئی انسان اسے ٹھنڈے پانی کی طرح نہیں پی سکتا تھا۔ لیکن مائی پنکھی بلا تکلف ایک ہی سانس میں سارا کھٹاکھٹ پی گئی۔ کوے کی یخنی پیتے ہی مائی پنکھی کی کیفیت بدلنے لگی۔ اس نے پیڑھی کھسکا کر دیوار سے لگائی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس پر نشے کسی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اس کے سانولے چہرے پر سرخی چھانے لگی تھی۔ یکدم آواز سنائی دی تو مائی پنکھی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو چکی تھی، جیسے آنکھوں کی رگیں پھٹ گئی ہوں۔ بلی باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ انجو، تو کمرے میں جا، مجھے پریشان مت کر، میں سوؤں گی، مائی پنکھی نے پیڑھی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور یہ انتظار کیے بغیر کہ سفید بلی کمرے میں جاتی ہے کہ نہیں، وہ باورچی خانے سے نکل آئی اور صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چند لمحوں میں ہی خراٹے لینے لگی۔ مائی پنکھی دوپہر تک اسی طرح بے سدھ پڑی رہی۔ صحن میں دھوپ بھر چکی تھی۔ مائی پنکھی کی چارپائی سائے میں تھی، نیم کی زرد پتیاں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ سفید بلی کئی بار کمرے سے نکل کر آئی تھی اور اسے سوتا پا کر واپس چلی گئی تھی۔ چند لمحوں قبل وہ پھر آئی۔ اسے بدستور سوتا پا کر اس کا جی چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر چارپائی پر چڑھ جائے، لیکن ہمت نہ کر پائی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی اور اپنی سرخ آنکھوں سے مائی پنکھی کو دیکھنے لگی۔ اب اچانک گڑیا کے تنے مردہ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ سوئی ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جھریاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مائی پنکھی اس وقت اپنے چہرے سے 50 سال سے زیادہ کی نہ لگتی تھی۔ سفید بلی نے اسے اٹھتے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اس کے پیروں سے لپٹنے لگی۔ کچھ دیر اپنا جسم رگڑنے کے بعد منہ اٹھا کر مائی پنکھی کی جانب دیکھا اور التجا بھری آواز نکالی، اچھا جا، اندر جا۔ مائی پنکھی نے اس کی التجا کو سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ سفید بلی تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد مائی پنکھی نلکے کے نزدیک آئی، بالٹی میں پڑے ڈونگے میں پانی بھر کر اپنے منہ پر چھپاکے مارنے لگی اور چہرے سے پانی صاف کرتی ہوئی کمرے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی، اس کے چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی، جھریاں نمودار ہو گئی تھی اور چال میں وہ تمکنت نہ رہی تھی جو کمرے میں جانے سے قبل تھی۔ وہ کسی ایسے مرحلے سے گزر رہی تھی جس نے اس کے چہرے کی سرخی چھین لی تھی۔
माई पंखी सहन में पड़ी खुर्री चारपाई पर पांव लटका कर बैठ गई और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। कुछ वक्त गुजरा कि सफेद साड़ी और काले ब्लाउज में मलबूस सांवली सलोनी इंतहाई पुरकशिश लड़की कमरे से बरामद हुई। उसके घने लंबे सीधे और खुले बाल सीने पर पड़े हुए थे। चेहरे पर एक हुज़्न की कैफियत थी और काली हसीन आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो सीधी माई पंखी की जानिब आई और उसके कदमों में बैठ गई। माई पंखी ने उसके इस तरह ईंटों के फर्श पर कदमों में बैठने का कोई नोटिस न लिया, कोई रद्द अमल जाहिर न किया। वो जिस तरह बैठी थी आराम से बैठी रही। उस लड़की ने माई पंखी की दुबली पतली टांग अपनी तरफ खींची और सर झुकाकर दोनों हाथों से दबाने लगी। टांग दबाते दबाते उसने अचानक अपना सर उठाया, माई पंखी की आंखों में देखा और धीरे से बोली, अम्मा, मैं कौन हूं? माई पंखी ने नरम लहजे में कहा, तुझे तेरा नाम बताऊं या औकात? अम्मा, नाम तो मुझे मालूम है, मेरा नाम अनारा है। तू मुझे अंजो कहती है। आज मुझे मेरी औकात ही बता दे। माई पंखी ने गैर जज्बाती लहजे में कहा, तू जन्म जली है। अनारा की आंखों में बेशुमार सवालात थे। जन्म जली? माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ, अभागन है, यूं समझ ले। अनारा पूछे बिना न रह सकी। मुझे किसने अभागन बनाया अम्मा? तेरे भाग्य ने। मैंने तो तुझे इन हालों नहीं पहुंचाया। माई पंखी ने अपना दामन बचाया। मैं तेरी कैद में हूं अम्मा, तू ये बात अच्छी तरह जानती है। अनारे ने माई पंखी का दामन उलझाया। तू मेरी कैद में नहीं, अपने कर्मों की कैद में है। माई पंखी ने फिर अपनी जान छुड़ाई। चल, आज फिर मेरे कर्म ही बता दे अम्मा, मुझे अपने बारे में कुछ तो मालूम हो। अनारा ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, अरे, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे मत्थे ना लग। माई पंखी ने लहजे में तनखिलाते हुए कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर मेरी जिंदगी के राज खोल दे। अनारा ने उसके दोनों बाहों पकड़ लिए। अंजो, मुझे तंग न कर, माई पंखी ने कदरे बेजारी से कहा। अम्मा, मैं तुझे तंग नहीं कर रही, तेरी टांग दबा रही हूँ, अनारा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अंजो, बस इंतजार कर। माई पंखी ने उसे टालना चाहा। किसका इंतजार करूं और कब तक करूं अम्मा? अनारा टलने के लिए तैयार न थी। वो आएगा, जरूर आएगा, माई पंखी ने फिर से आसरा दिया। वो आकर क्या करेगा अम्मा? अनारा ने फिर पूछा। वो आकर तेरे भाग जगाएगा, माई पंखी ने राज खोला। मेरे भाग जगाएगा? मुझ अभागन के? अनारा ने बेयकीनी से कहा। हाँ अंजो, ऐसा होगा और जरूर होगा, माई पंखी यकीन से बोली। आखिर कब ऐसा होगा अम्मा? अनारा परेशान थी। जब मैं ना रहूंगी, माई पंखी ने उसके सर पर अपना सूखा हाथ रखते हुए कहा। अनारा को यूं लगा जैसे कोई वजनी चीज उसके सर पर रख दी गई हो। उसने घबरा कर अपना सर नीचे किया और बोली, अम्मा, मेरे सर से अपना हाथ हटा। अरे, तुझसे मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं होता तो जिंदगी का बोझ कैसे उठाएगी? माई पंखी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। अम्मा, तू इतनी सूखी सड़ी है, फिर तेरा हाथ इतना वजनी क्यों है? हाथ है कि वजनी पत्थर? अनारा ने माई पंखी की तरफ देखते हुए कहा। माई पंखी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस बेतासुर अंदाज में उसे देखती रही। अम्मा, आखिर तो चीज क्या है? अनारा ने उसे छेड़ा। माई पंखी ने उसे घूर कर देखा। कभी तू अपने बारे में पूछती है तू कौन है, और कभी मेरे बारे में पूछती है कि मैं कौन हूं। आखिर तू इतना बोलती क्यों है? अब बोलूं भी ना अम्मा? अनारा तनक कर बोली। थोड़ा सा वक्त मिलता है बोलने का, वरना तो तेरी ही सुनती रहती हूँ। अच्छा, चल अब तू अंदर जा,
مجھے ڈرتا لگا رہتا ہے کسی نے تجھے دیکھ لیا تو فساد ہی پھیل جائے گا، مائی پنکھی سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے اماں، میں اندر جاتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مائی پنکھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ قیامت خیز حسن جانے کس پر قیامت ڈھائے گا۔ مائی پنکھی کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ قیامت خیز حسن کس پر قیامت ڈھائے گا۔ یہ انارا کون ہے اور کون آئے گا اس کے لیے، اور یہ اس کے ساتھ کیا کرے گی، یا مائی پنکھی کے آگے کیا کیا راز کھلنے والے ہیں۔ اس کہانی میں بہت سے راز کھلنے والے ہیں، اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس کہانی کا اگلا حصہ فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی کی شروعات کیسی لگی اور اس کہانی میں آپ کی دلچسپی بن رہی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کیجیے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے تعلق میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پیار سے اور انتہائی شفقت سے پیش آئیں۔ میں کل پھر اس وقت آپ کے سامنے اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔